اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کی لا یکون دولة بین الاغنیاء منکم صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہم ان نشستوں میں ایک 4 ورقے کا مطالعہ کر رہے ہیں جس کا عنوان ہے تنظیم اسلامی کا تعارف اور اسلام کا انقلابی منشور۔ پہلی نشست میں ہم نے اس کتابچے کے پہلے صفحے کا مطالعہ کیا جو تنظیم اسلامی کے بارے میں چند وضاحتوں پر مشتمل ہے کہ تنظیم کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ اس وقت میں صرف وہ عبارت پڑھ رہا ہوں تاکہ ہمارا جو تسلسل ہے مضمون کا وہ قائم ہو جائے۔ تنظیم اسلامی نہ کوئی سیاسی جماعت ہے نہ مذہبی فرقہ، بلکہ ایک اسلامی انقلابی جماعت ہے جو اولاً پاکستان اور بالآخر پورے کرۂ ارضی پر دین حق یعنی اسلام کے کامل نظام عدل و قسط کو غالب و قائم کرنا چاہتی ہے، جس سے سماجی، معاشی اور سیاسی سطح پر تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ دوسری نشست میں ہم نے ان تبدیلیوں کا جائزہ لیا جو اسلامی انقلاب کے نتیجے میں یا دین حق کے غلبے کے نتیجے میں یا اسلام کے نظام عدل اجتماعی کے قیام کے نتیجے میں ہماری اجتماعی زندگی کا جو گوشہ سماجی زندگی کہلاتا ہے اس میں رونما ہوں گی۔ آج ہم دوسرے گوشے کی طرف پیش قدمی کر رہے ہیں جو آج کی دنیا میں بقیہ تمام گوشوں کی بنسبت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا ہے۔ آج کا دور جو ہے اسے بجا طور پر اقتصادیات کا دور کہا جاتا ہے، اور آج کے انسان کو اقتصادی حیوان، اکنامک مین، اکنامک اینیمل قرار دیا گیا ہے۔ جیسے کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ انسان حیوان عاقل ہے، کبھی یہ کہا جاتا تھا کہ انسان حیوان ناطق ہے، تو آج کا جو بھی پوری دنیا کے اندر ایک فکر اور تصور جو غالب ہے اس کے اعتبار سے اگر یہ کہا جائے کہ انسان ایک اقتصادی حیوان ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، اور یہ بات بہت اہم ہے کہ ہم سمجھیں کہ اسلام کے معاشی نظام کے اہم خد و خال کیا ہے۔ جس طرح کل 6 نکات ہم نے سماجی زندگی سے متعلق پڑھے تھے، ایسے ہی آج بھی 6 نکات ہیں۔ آپ حضرات کے سامنے یہ کتابچہ موجود ہے، اب آپ اس کی جو عبارت ہے اس پر اپنی نگاہ کو مرتکز کریں۔ پہلا نکتہ، ریاست ہر شہری کی ناگزیر بنیادی ضروریات غذا، لباس، رہائش، تعلیم اور علاج کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی۔ صرف معاملہ روٹی کپڑے اور مکان کا نہیں ہے، بلکہ اس سے آگے تعلیم، کم سے کم ایک بنیادی جو تعلیم ہے اس کو مفت ہونا چاہیے، اور ریاست کی ذمہ داری ہونا چاہیے کہ وہ اپنے شہریوں کو وہ تعلیم مہیا کرے بلا معاوضہ۔ ہاں، اس سے آگے کی تعلیم، پروفیشنل ایجوکیشن یا اور ہائر ایجوکیشن، اس کے ضمن میں اگر کوئی فیس ہو اور کوئی معاوضہ ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے علاج کا معاملہ ہے، تو یہ بنیادی ضروریات ہیں انسان کی اور ریاست کی ذمہ داری ہے۔ آج دنیا میں یہ تصور بہت حد تک عام ہو چکا ہے، چنانچہ جو مغربی سرمایہ دارانہ نظام کے حامل ممالک ہیں ان میں بھی مختلف عنوانات سے، مثلاً انگلستان میں ان ایمپلائمنٹ الاؤنس، کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پر ملازم نہیں ہے، کسی جگہ معاشی سلسلے میں وہ ایسی کوئی صورت مہیا نہیں ہے اس کے پاس کہ جس سے وہ خود کفیل ہو سکے، تو ریاست کے ذمے ہے، اور یہ ان ایمپلائمنٹ الاؤنس جو ہے اس کو کیلکولیٹ کیا جاتا ہے کہ کم سے کم کتنے میں ایک انسان اپنی ان بنیادی ضروریات کو فراہم کر سکتا ہے۔ اسی طریقے سے امریکہ میں اس کا نام ہے ویلفیئر، کہ جو شخص بھی یہ ڈکلیئر کر دے کہ میں اس وقت کسی معاشی جو ہے کسی
مصروفیت میں نہیں ہوں اور میری کوئی آمدنی کا ذریعہ نہیں ہے، صرف ڈکلیریشن اس کی کافی ہوتی ہے، اس کا یہ بیان کافی ہے۔ اس کے بعد اس کے لیے یہ تمام بنیادی ضروریات ریاست کے ذمے ہو جاتی ہیں کہ وہ انہیں فراہم کرے۔ لیکن واقعہ یہ ہے کہ اس اصول کو سب سے پہلے تاریخ انسانی میں بیان بھی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور بالخصوص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور خلافت راشدہ کے دور میں اس کا ایک عملی نمونہ پیش ہوا۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ریاست ہر شہری کی ناگزیر بنیادی ضروریات، غذا، لباس، رہائش، تعلیم اور علاج کی کفالت کی ذمہ دار ہوگی، اور اس کے لیے مسلمانوں سے زکوٰۃ اور غیر مسلموں سے جزیے کی وصولی کا نظام پورے طور پر نافذ ہوگا۔ اصل میں جو زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے، زکوٰۃ کے ساتھ یہاں پر عشر بھی لکھ لیجئے، اس لیے کہ در حقیقت عشر بھی وہ زکوٰۃ الارض ہے، زمین کی زکوٰۃ عشر ہے، یعنی 10واں حصہ پیداوار کا اگر زمین بارانی ہے، یعنی قدرتی ذرائع سے اگر اس کی اریگیشن ہو رہی ہے، اس کو سیراب کیا جا رہا ہے، اور اگر وہ مصنوعی ذرائع سے، تو مصنوعی ذرائع ظاہر بات ہے کہ اس میں کچھ نہ کچھ انسان کا صرف ہوتا ہے۔ ٹیوب ویل لگایا ہے تو بجلی کا پیمنٹ اسے کرنی ہوگی، یا ڈیزل خرچ کرنا ہوگا، یا نہری پانی اگر ہے تو اس آبیانہ جو ہے وہ نہری پانی کا اسے دینا ہوگا۔ اس لیے اس قسم کی زمینوں سے نصف عشر یعنی 20واں حصہ 5%، لیکن بارانی زمینوں سے 10% عشر۔ اور دوسرا معاملہ ہے زکوٰۃ کا، تو زکوٰۃ اور عشر کا جو در حقیقت مصرف ہے وہ یہی ہے۔ زکوٰۃ اور عشر جو ہے یہ ٹیکس نہیں ہے، یہ عبادات میں داخل ہے، یہ زکوٰۃ ہے، اور یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ ٹیکس میں اور ان کے درمیان بڑا فرق ہے۔ ٹیکس کی شرح گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور ٹیکس کے بارے میں متمدن ترین ممالک میں بھی یہ بات تسلیم کی جاتی ہے کہ ٹیکس سے بچنے کی کوشش کرنا کوئی جرم نہیں ہے، بشرطے کہ جھوٹ نہ ہو، مس سٹیٹمنٹ نہ ہو۔ لیکن اور مختلف ذرائع سے انسان کوشش کرتا ہے کہ وہ کون سی شکلیں ہیں کہ جن سے انسان ٹیکس سے بچ سکے۔ بڑی بڑی فرمیں ہیں جو بڑی بڑی فیسیں لے کر ایڈوائز کرتی ہیں کہ آپ اگر ٹیکس سے بچنا چاہتے ہیں تو کیا شکل، یعنی ان کے قانون کے مطابق جائز شکلیں کیا ہیں، لوپ ہولز کیا ہیں، کہاں رکھنے ہیں قانون میں جن سے آپ فائدہ اٹھا کر ٹیکس سے بچ سکتے ہیں۔ جبکہ عبادت کا معاملہ جو ہے بالکل مختلف ہوتا ہے، اس میں کبھی بھی کوئی انسان جو اللہ پر اور رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، وہ عبادت کے معاملے میں بچنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ لہذا یہ جو معاملہ ہے، اسلامی ریاست اپنے تمام شہریوں کی بنیادی ضروریات کی کفالت کو جس چیز سے متعلق کر رہی ہے، اس کو اگر ٹیکس کے ساتھ وابستہ کر دیا جائے گا تو وہ نظام مستحکم نہیں ہوگا، بلکہ اس کو عبادت کے ساتھ، اور عبادت بھی وہ جو ارکان اسلام میں، یوں سمجھیے کہ 2 عبادتیں وہ ہیں کہ جن کی اہمیت دوسری 2 عبادتوں سے زائد ہے۔ ارکان اسلام 5 ہیں، کلمہ شہادت، اس کا تعلق تو ہمارے ایمان سے ہے، باقی 4 اعمال ہیں، عبادات ہیں، نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ۔ ان میں ایک تقسیم ہے، میرا ایک کتابچہ ہے جو حج کے موضوع پر ہے، اس میں میں نے یہ بات واضح کی ہے کہ ان میں بھی ایک تقسیم ہے کہ صلاۃ اور زکوٰۃ یہ اہم تر ہیں بنسبت صوم اور حج کے، اس لیے کہ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں بھی کفار سے جنگ بند ہونے کے لیے جو کم سے کم شرائط ہیں ان میں کلمہ شہادت اور نماز اور زکوٰۃ کو شمار کیا گیا۔ اسی طریقے سے جب مانعین زکوٰۃ کا مسئلہ اٹھا خلافت راشدہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں، تو جب یہ مشورہ دیا گیا، اور مشورہ دینے والوں میں حضرت عمر جیسی شخصیت بھی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس معاملے میں نرمی برتی جائے، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی حدیث کوٹ کی، معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، جس میں حضور نے وضاحت کے ساتھ کہا ہے کہ امرت ان اقاتل الناس، مجھے حکم ہوا ہے کہ میں جنگ جاری رکھوں لوگوں سے، حتیٰ یشہدوا ان لا الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ واقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جب تک کہ وہ گواہی نہ دے کلمہ شہادت کی، اور نمبر 2 نماز قائم نہ کرے اور زکوٰۃ ادا نہ کرے۔ تو قرآن مجید میں سورہ توبہ میں اور ان احادیث میں جو کم سے کم منیمم شرائط قرار دی گئی ہیں وہ کلمہ شہادت کے ساتھ نماز اور زکوٰۃ ہے۔
تو گویا کہ ایک نسبتاً اگر ریشو پروپورشن کا معاملہ سامنے رکھا جائے تو کہا جا سکتا ہے کہ حج اور صوم کے مقابلے میں صلاۃ اور زکوٰۃ جو ہے وہ اہم تر ہے۔ یہ ساری وضاحت اس لیے میں نے کی ہے کہ اسلام میں اس کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ بنیادی ضروریات فراہم کی جائیں تمام شہریوں کو کہ اس کے لیے جو بنیاد قرار دی گئی ہے یعنی زکوٰۃ اور عشر کا معاملہ، اس کو عبادات میں شامل کیا گیا ہے، اور عبادات میں سے بھی وہ دو عبادات کہ جو قتال کے خاتمے کے لیے منیمم شرائط کی حیثیت رکھتی ہے۔ اس کے ضمن میں علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے یہاں کوٹ کیا ہے کہ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبین است و بس۔ شرع مبین یعنی شرع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکتہ اہم ترین یہ ہے کہ کوئی انسان دنیا میں کسی دوسرے انسان کا محتاج نہ رہے۔ یہاں ذرا ایک نکتے کی وضاحت ضروری ہے کہ علامہ اقبال یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ ظاہر بات ہے اسلامی ریاست میں اب زکوٰۃ جو لوگ لیں گے تو گویا کہ وہ محتاج ہیں زکوٰۃ کے۔ فرق کیا ہے؟ اسلامی ریاست میں یہ زکوٰۃ جو ہے بنیادی ضروریات کی فراہمی کے لیے یہ انفرادی سطح پر نہیں رکھی گئی، ریاست کے ذمہ ڈالی گئی۔ تو گویا کہ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا بلکہ ریاست کفالت کر رہی ہوگی۔ تو یہ جو معاملہ ہوتا ہے خیرات کا، صدقات کا، اس میں ایک شخص بہرحال اس کے دل کے اندر یہ بات نہ بھی ہو، وہ خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہی صدقات و خیرات دے رہا ہو، لیکن یہ کہ بہرحال دنیا کے جو معیارات ہیں اس کے اعتبار سے وہ بلند تر مقام پر ہوتا ہے، اور لینے والا جو ہے وہ ظاہری اعتبار سے کم تر مقام پر آ جاتا ہے۔ تو اگر یہ انڈیویجول ٹو انڈیویجول پیمنٹ ہو تو اس کے اندر یہ بات موجود ہوگی کہ ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج بن گیا ہے یا ایک انسان دوسرے انسان کا زیر احسان آ گیا ہے۔ جبکہ یہ معاملہ ریاست سے متعلق ہے تو اس میں سے وہ چیز جو ہے پھر نکل جاتی ہے کہ جو ذاتی طور پر اگر یہ معاملہ ہو تو وہ اس کا گویا کہ جزو لا ینفک بن جاتا ہے۔ تو کوئی شخص دوسرے شخص کا محتاج نہ ہو، اور اسلامی ریاست در حقیقت روئے ارضی پر اللہ کی قائم مقام ہے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی جو ذمہ داری ہے جو اللہ نے اپنے اوپر لی ہے کہ رزق کی ذمہ داری مجھ پر ہے، تو اس اعتبار سے گویا کہ اسلامی ریاست اللہ تعالیٰ کی اس ذمہ داری کو روئے ارضی پر پورا کرنے والی ہے۔ اس اعتبار سے اسلامی ریاست اللہ اور اس کے رسول کی قائم مقام بن جاتی ہے۔ اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ بات اللہ کی طرف سے آ رہی ہے، کسی انسان کی طرف سے نہیں آ رہی۔ کس نہ باشد در جہاں محتاج کس، نکتہ شرع مبین است و بس۔ بہرحال پہلا نکتہ یہ ہے۔ دوسرا، مزید برآں صدقات نافلہ، انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنہ کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ اس چیز کا دار و مدار ایمان پر ہے۔ جیسا میں نے کل عرض کیا تھا کہ انسان کی سماجی مساوات کا معاملہ جو ہے وہ کسی قانون کے ذریعے نافذ نہیں کیا جا سکتا۔ قانون آپ لاکھ بنا لیں کہ تمام انسان برابر ہیں، یہ تو ایک ذہنی کیفیت ہے، قلبی کیفیت ہے، وہ بدلے گی تو یہ ہے کہ وہ انسان تسلیم کرے گا کہ یہ نیچی نسل نہیں ہے بلکہ میرے برابر ہے، میں کوئی اونچی نسل سے متعلق نہیں ہوں، مجھے کوئی فوقیت اور برتری حاصل نہیں ہے، تمام انسان مساوی ہیں۔ اسی طریقے سے یہ دوسری شے جو ہے یہ بھی قانون کے ذریعے سے نافذ کی جانے والی نہیں ہے، اس کا تعلق انسان کے ایمان سے ہے۔ جتنا جتنا یقین، جتنا ایمان پختہ ہوتا چلا جائے گا اللہ پر، یوم آخر پر، اتنا ہی انسان میں جذبہ پیدا ہوگا کہ صرف زکوٰۃ اور عشر نہیں، صرف صدقات واجبہ نہیں بلکہ صدقات نافلہ، مزید صدقہ و خیرات مزید دے، اور یہ انڈیویجول لیول پر ہوگا۔ اور اس میں جو سورہ بقرہ کے 2 رکوع ہیں اس کے آخری حصے میں اس میں بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو آئی ہے کہ اس میں خود جا کر تلاش کرو کہ کون صاحب احتیاج ہے اور اس کی غیرت اور حمیت مانے ہو رہی ہے کہ وہ تمہارے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا رہا۔ انسٹیٹیوشن آف بیگری جو ہے، یہ جو گداگری کا جو ایک نظام ہے، اسلام اس کو انکریج نہیں کرنا چاہتا بلکہ یہ چاہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں، اللہ نے آپ کو اگر یہ استعداد دی ہے، جذبہ پیدا کیا، جائیے تلاش کیجئے، اور جو واقعتاً مستحق ہیں اور جو اپنی غیرت اور حمیت کا پردہ بھی اپنے اوپر ڈالے رکھنا چاہتے ہیں ان کو تلاش کر کے اور انہیں پہنچاؤ۔
پھر ان میں اولین حقدار جو ہیں وہ ذوی القربا ہیں، قرابت دار جو ہیں، ان کا سب سے پہلا حق ہے۔ تو یہ صدقات نافلہ، انفاق فی سبیل اللہ اور قرض حسنہ کا جذبہ پروان چڑھے گا۔ اس کے ضمن میں بھی علامہ اقبال کا وہ شعر بہت ہی اہم ہے کہ جو حرف قل العفو میں پوشیدہ تھی اب تک، اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار، کہ قرآن مجید نے جو چیز قل العفو کے حوالے سے دنیا کو دی تھی کہ تمہارے اندر یہ جذبہ پیدا ہو جانا چاہیے کہ جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہے تم یہ سمجھو کہ یہ تمہارا جائز حق نہیں ہے، بلکہ اللہ نے تمہارے مال میں یہ چیز شامل کر کے تمہارے ایمان کا امتحان لیا ہے۔ در حقیقت تو یہ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جو محرومین ہیں در حقیقت یہ ان کا حق ہے، اخلاقی اعتبار سے، ایمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، البتہ قانونی اعتبار سے آپ کا ہے۔ اگر آپ نے جائز ذریعے سے کمایا ہے اور زکوٰۃ اس میں سے دے دی ہے تو وہ آپ کا ہے قانونی اعتبار سے، لیکن قانون اور اخلاق میں فرق ہے۔ تو اخلاق اور روحانیت کی سطح پر، درجہ احسان و ایمان کی سطح پر یہ در حقیقت آپ کا مال نہیں ہے، اس کو پہنچا دیجئے۔ اس کے اصل حقدار وہ ہیں کہ جو محروم ہیں، جو محتاج ہیں، ان کو پہنچا کر حق بحقدار رسید کا معاملہ کر کے اللہ کے ہاں سرخرو ہو جائیے۔ لیکن قرآن نے یہ رکھا تھا والنٹری بیسس پر، اپنی مرضی سے، اپنے جذبہ ایمانی سے، اپنی آخرت کی جزا طلبی کے جذبے کے تحت انسان یہ کرے۔ لیکن وہ زمانہ آ گیا ہے کہ اس شے کو دنیا نے پھر قانون کے ذریعے سے نافذ کرنے کی کوشش کی۔ یعنی یہ جو کمیونزم کا نظام ہے یہ کیا تھا؟ در حقیقت اسی ضرورت کو انہوں نے جبر اور قانون کے ذریعے سے، میں تھا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ نظام جو ہے اب پسپائی اختیار کر رہا ہے، غیر فطری نظام تھا، لہذا روس میں بھی اس سے اب پسپائی ہو رہی ہے، اور جس تیزی کے ساتھ وہ پسپائی چین میں ہو رہی ہے وہ تو اس کی تو کسی کو توقع ہی نہیں تھی۔ روس نے تو پھر بھی جو پسپائی اختیار کی ہے تدریجاً کی ہے، لیکن چین میں تو وہ ایک بہت بڑے دھماکے اور ایکسپلوژن کی شکل میں ہو رہی ہے۔ بہرحال وہ چونکہ غیر فطری نظام تھا، لیکن علامہ اقبال اشارہ کر رہے ہیں کہ آخر انسان کو سوچنا پڑا، انسان مجبور ہوا، تبھی یہ روس میں انقلاب آیا اور تبھی دنیا کے اتنے بڑے رقبے کے اوپر وہ جو اشتراکی نظام ہے وہ قائم ہوا۔ تو در حقیقت اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے شاید کہ آج دنیا اس حکم قل العفو یسألونک ماذا ینفقون قل العفو جو فرمایا گیا قرآن مجید میں کہ اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کتنا خرچ کریں اللہ کی راہ میں، کہہ دیجیے جو بھی تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ تو اس حکم کی حکمت اور اس حکم کی اہمیت آج انسان پر آشکارا ہو جائے گی، جبکہ انسان نے اس اصل ضرورت کو اس شدت سے محسوس کیا کہ جبر اور قانون کے تحت اس کو نافذ کرنے کی کوشش کی۔ یہ گویا کہ افراط و تفریط ہے۔ انسان کا معاملہ یہی ہوتا ہے، یا ایک انتہا پر یا دوسری انتہا پر، یا تو سرے سے یہ تصور نہیں تھا یا تصور آیا تو جبر کے ساتھ آیا، جبکہ اسلام نے ایک بہترین معتدل راستہ دیا کہ ایک حد تک تو جبر بھی ہے، زکوٰۃ تو جبراً بھی لی جائے گی، البتہ یہ اس سے آگے یہ آپ کے اخلاق پر، آپ کے ایمان باللہ پر، آپ کے جذبہ احسان پر، آپ کے ایمان کی گہرائی پر اس کا دار و مدار ہے کہ جتنا آپ کو یقین اللہ پر اور آخرت پر ہوتا چلا جائے گا، آپ خود اپنی ضروریات کو سکیڑیں گے، سمیٹیں گے، کم سے کم تر کریں گے تاکہ زیادہ سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کے بینک میں جمع کرا سکیں۔ وہ بھی تو سب سے بڑا بینک ہے، جو کچھ آپ دے رہے ہیں گویا کہ وہ آپ آخرت کے لیے توشہ جمع کرا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ آپ اپنی جو ضرورتیں ہیں ان کو کم سے کم تر کریں گے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ جو ہے اللہ تعالیٰ کے اس اخروی بینک کے اندر جمع کرا سکیں۔ تو یہ ہے اسلام کا وہ درمیانی نظام۔ زکوٰۃ کے بارے میں ایک بات اور نوٹ کر لیں کہ زکوٰۃ کو دو حصوں میں سمجھ لیجئے، ایک اموال ظاہرہ، ایک اموال باطنہ۔ چونکہ زکوٰۃ میں نے ابھی لفظ استعمال کیا جبراً بھی لی جائے گی۔ اب جبراً کو اگر تمام مال پر عائد کر دیا جائے اس جبر کو تو بڑی ہی یعنی یوں سمجھیے کہ ناگوار، ناخوشگوار قسم کی صورت پیدا ہو جائے گی۔ گویا کہ آپ کو گھروں میں جا کر لوگوں کے ٹرنکوں کی تلاشی لینی پڑے گی کہ تم نے کیا رکھا ہوا ہے اپنے یہاں، کتنا زیور ہے، تم تو کہتے ہو کہ اتنا زیور ہے، دیکھتے ہیں تلاشی لیتے ہیں کہیں زیادہ تو نہیں ہے، تم کہتے ہو کہ اتنی رقم ہے، آئیے دیکھتے ہیں تلاشی لیتے ہیں زیادہ تو نہیں ہے۔ تو شریعت میں دو حصے ہو گئے، اموال ظاہرہ، اموال باطنہ۔ اموال ظاہرہ وہ ہیں جو خود عیاں ہیں، مثلا کچھ لوگ ہیں جن کا پیشہ ہی ہے وہ جانور پالتے ہیں اور گلے ہیں ان کے، ظاہر بات ہے کہاں لے جائے گا وہ،
یہ 200 بھیڑ بکریاں ہیں یا 40-50 گائیں بھینسیں ہیں، جو بھی سامنے ہیں، اتنے اونٹ ہیں، تو یہ اموال ظاہرہ ہے۔ اسی طرح ایک شخص دکان کے اندر مال ڈال کے بیٹھا ہوا ہے، یہ اس کا مال ظاہر ہے کہ اس میں مال کتنا ہے اس وقت، اس میں کوئی گھروں میں جا کر تلاشی کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جو مال اس طرح کے ہیں اس کا جبرن لیا جائے گا، اور ریاست کی سطح پر وہی ہے کہ جو جبرن وصول کیا جائے گا۔ البتہ جو اموال باطنہ ہیں ان کو لوگوں پر چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ اگر ان میں ایمان ہے وہ زکوٰۃ دیں، اگر نہیں دیں گے تو گویا کہ اپنی عاقبت برباد کریں گے، اپنے پاس وہ مال ایسا رکھیں گے تو گویا کہ آخرت میں وہی مال ہوگا جس کو کہ جہنم کی آگ پر تپا کر اور ان کو داغا جائے گا۔ لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ تلاشیاں لی جائیں، جو بھی اسٹیٹمنٹ ہے پھر وہ اگر چاہے تو بیت المال میں جمع کرائیں، چاہے تو وہ اپنے طور پر وہ اس زکوٰۃ کو ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ نظام جو ہے اس کو ذہن میں رکھیے۔ تیسری چیز، سود کی لعنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور جوئے، سٹے، لاٹری، دو طرفہ آڑھت اور خرید و فروخت کی جملہ حرام صورتوں کے کلی انسداد سے سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی۔ اب یہ بہت زیادہ وضاحت طلب ہے بات جو ہے اس وقت، تو چونکہ ہمیں 1 گھنٹے کے اندر اندر پوری بات مکمل کرنی ہے، تو پہلا جو آخری حصہ اس جملے کا اس پر توجہ کیجیے۔ سرمایہ داری کی جڑ کاٹنی ہے، سرمایہ کاری کی جڑ نہیں کاٹنی، یہ دو الفاظ علیحدہ علیحدہ ہیں۔ میں نے جو آج سورہ حشر کی آیت کا ٹکڑا پڑھا تھا، عنوان بنایا ہے آج کی اپنی اس گفتگو کا، کہ لا یکون دولتم بین الاغنیاء منکم، یہ گویا کہ ایک ٹارگٹ ہے، ایک ہدف ہے، ایک مقصد ہے، ایک گول ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سرمایہ تمہارے دولت مندوں ہی کے مابین گردش میں رہے۔ اس سرمایہ کی گردش ہونی چاہیے پورے معاشرے کے اندر، گویا کہ ارتکاز دولت پسندیدہ نہیں ہے۔ اب اس کو قرآن نے کس طریقے سے حاصل کیا، اسلام نے کس طور سے اس کو حاصل کیا کہ جبر بھی نہ ہو۔ ایک نظام تو وہ ہے کہ جو کمیونزم کا ہے کہ ملکیت ختم، کوئی کسی شے کا مالک نہیں۔ ذرا انہوں نے نرمی کی تو کہا کہ جو آرٹیکلز آف یوز ہیں، عام استعمال کی چیزیں، ایک گھر ہے، سائیکل ہے، یا کسی کے لیے موٹر ہے، یا گھر کے برتن ہیں، فرنیچر ہے، یہ تو انفرادی ملکیت میں ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ذرائع پیداوار ہے جس سے آدمی نفع حاصل کرتا ہے، زمین ہے، دکان ہے، کارخانہ ہے، یہ کسی کی انفرادی ملکیت میں نہیں ہوگا۔ اس سے یقیناً وہ مقصد تو حاصل ہو گیا۔ اب ارتکاز دولت کہاں سے ہوگا، کسی کے پاس دولت جمع نہیں ہو سکتی، وہ مقصد تو حاصل ہو گیا۔ لیکن جبر آ گیا، انسان کی آزادی ختم ہو گئی، اب تو وہ ایک مشین کا پرزہ بن گیا۔ پھر یہ کہ اس میں زیادہ کام کرنے کا جذبہ بھی ختم ہو گیا۔ کیوں زیادہ کام کرے؟ زیادہ کام کے نتیجے میں زیادہ پیداوار ہوگی، وہ اس کی تو ہوگی نہیں، اسے تو وہی معین اپنی ویج ملنی ہے۔ جبکہ سرمایہ دارانہ نظام کے اندر یہ ہے کہ چونکہ ایک شخص کو معلوم ہے میں زیادہ محنت کروں گا، بجائے 12 گھنٹے کے 18 گھنٹے جان ماروں گا، تو جو کچھ یافت ہوگی وہ میری ہوگی، لہذا وہ زیادہ محنت کرتا ہے۔ تو ان دو چیزوں کو ذہن میں رکھیے۔ اسلام کا درمیانی نظام یہ ہے کہ وہ ارتکاز دولت کو تو روکنا چاہتا ہے لیکن جبر نہیں کرنا چاہتا، وہ انفرادی ملکیت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ اور انفرادی ملکیت صرف استعمال کی چیزوں کی نہیں، بلکہ جو مینز آف پروڈکشن ہے، ذرائع پیداوار کو بھی انفرادی ملکیت میں دینا چاہتا ہے۔ وہ جو جذبہ زیادہ کام کرنے کا ہے اس کو بھی برقرار رکھنا چاہتا ہے۔ تو اب یہ دو مقاصد ہو گئے، ان دو مقاصد کو اسلام نے اس طور سے پورا کیا کہ بعض چیزوں کو حرام کر دیا۔ سب سے بڑی شے جس کو حرام کیا، اور یہ حرام چیزوں میں سر فہرست ہے، جتنی چیزیں حرام ہیں ان میں کوئی شے اتنی حرام نہیں ہے جتنا کہ سود حرام ہے، شراب اتنی حرام نہیں ہے، یہاں تک کہ زنا بھی اتنا حرام نہیں ہے جتنا کہ سود حرام ہے۔ اس لیے کہ واضح حدیث ہے حضور کی، الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں، ایسرھا، ان میں سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے، ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ تو اب زنا کو ضرب دیجئے ماں سے زنا، وہ کتنا ہوگا، 1000 سے ضرب دیں یا 1,00,000 سے ضرب دیں، یہ تو آدمی کے اپنے احساس کی شدت پر ہے کہ زنا عام عورت سے اور زنا ماں سے کیا ریشو پروپورشن ہوگی۔ پھر یہ کہ اس کو بھی 70 سے یا 100 سے ضرب دیجئے، اس لیے کہ سب سے ہلکا حصہ اس کے مساوی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ سود
اتنی بری شے ہے، اتنی بڑی لعنت ہے کہ جتنی بڑی لعنت کوئی اور شے نہیں۔ عقائد میں شرک، اعمال میں سود، یہ گویا کہ سر فہرست ہے۔ اس اعتبار سے سود کو جب ختم کر دیا جائے تو سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی۔ سرمایہ کاری رہے، آپ کا سرمایہ ہے، آپ کام کیجئے، محنت ہے کیجئے، آپ اشتراک کر لیں اپنی آزاد مرضی سے، 10 آدمی 4 آدمی سرمایہ بھی جمع کر لیں، محنت بھی مل جل کر کریں، تو یہ شراکت ہے، جائز ہے۔ زیادہ سے زیادہ مزاربت کی شکل رکھی گئی کہ فرض کیجئے کسی شخص کے پاس صلاحیت ہے، کام کر سکتا ہے، پیسہ نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ ہے، فاضل ہے، آپ اس کو دے دیجئے، تو سب سے پہلے تو اسلام آپ سے یہ کہے گا کہ آپ اس کو دے ہی دیجئے، آپ کا فاضل پیسہ ہے۔ قول العفو کے تحت تو گویا کہ اعلیٰ ترین مقام یہ ہے کہ آپ کے پاس فاضل ہے، آپ دے دیجئے اس کو۔ یہ تو سب سے اونچا مقام ہے، روحانیت کا مقام ہے، ایمان کا اور احسان کا مقام۔ یہ نہیں تو دوسرا درجہ یہ کہ قرض حسن دے دیجئے کہ وہ اپنا کاروبار چلا لے، آپ نے 10,000 20,000 1 لاکھ روپیہ اس کو دے دیا، اس کا کاروبار چل گیا آپ کے بھائی کا، وہ پہیہ جب چل پڑا اس نے 1 لاکھ آپ کا واپس کر دیا، تو آپ نے بہت بڑی نیکی کمائی کہ آپ نے ایک اپنے ایسے بھائی کی جس کی معاشی زندگی میں تعطل تھا، اس تعطل کو رفع کرنے میں اپنا سرمایہ عارضی طور پر دے دیا۔ یہ بھی دوسرے درجے کی بات ہے۔ تیسرے درجے پہ پھر یہ ہے کہ آپ اگر بہت ہی لالچی ہیں یا بہت ہی آپ کے اندر کوئی احتیاج والا مسئلہ ہے تو آپ اپنا سرمایہ اس کو دے دیجئے کہ وہ کام کرے، نقصان اگر ہو جائے تو سارا آپ کے سرمایہ پر جائے گا، نفع ہو جائے تو کچھ ایک حصہ معین کر لیا جائے، وہ نفع بھی آپ دے دیجئے، بس اس سے نیچے اترنے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ صاحب میں تو دوں گا، مجھے اس سے غرض نہیں، آپ کو نفع ہو یا نقصان، اور اتنی معین شرح پر آپ کو مجھے تو بہرحال دینا ہی ہے۔ اب آپ اسے نفع کہہ لیں، اسے کچھ اور کہہ لیں تو اس سے نوعیت نہیں بدلے گی، یہ سود ہے، اور یہ جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں تمام حراموں میں سب سے بڑھ کر حرام ہے۔ جب اس کی جڑ کٹ جائے گی تو سرمایہ داری کی لعنت جو ہے ختم ہوگی، سرمایہ کاری برقرار رہے گی، لوگ کام کریں گے، سرمایہ کو میدان میں لائیں گے، لیکن سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی۔ اسی طرح یہ جوا اور سٹہ جو ہے، اس میں بھی محض چانس ہوتا ہے جو طے کرتا ہے، محض اتفاق، اس میں محنت کو دخل نہیں ہوتا، اور اس کی بھی جڑ اس لیے کاٹی گئی ہے کہ اس چانس اور اتفاق کا رزق زیادہ وہی لے سکتا ہے جس کے پاس فاضل سرمایہ ہے۔ جس غریب کے پاس کھانے کو بمشکل ہے، شام کی روٹی کے لیے ہے، وہ کہاں اس کو داؤ پر لگائے گا؟ وہ تو کوئی بہت ہی پاگل ہو گیا ہو، بے وقوف ہو گیا ہو، مجنون ہو گیا ہو تو ایسی حرکت کرے گا۔ یہ سٹے جو چلتے ہیں اور یہ فارورڈ ٹریڈنگز جو ہوتی ہیں اور اس کے اندر اسپیکولیشن کا جو کاروبار چلتا ہے، یہ تو وہ لوگ جن کے پاس بہت فاضل سرمایہ موجود ہوتا ہے۔ تو جوئے اور سٹے سے بھی در حقیقت سرمایہ داری کی لعنت کو ختم کرنا پیش نظر ہے۔ اسی طرح بعض کاروباری ذرائع طریقے ایسے ہیں کہ جن میں پروڈکٹیوٹی کوئی نہیں ہوتی، کوئی محنت جو ہے کسی شے کو پیدا کرنے میں یا کسی شے کے اندر ضروری جو ایک مزدوری ہے اس میں نہیں لگی کوئی محنت، صرف سرمایہ کے بل کے اوپر آپ کما رہے ہیں۔ مثلا آڑھت ہے، آڑھتی تو اپنے اڈے پر بیٹھا ہے، نہ وہ زمین میں کاشت کر رہا ہے، نہ وہ مال جو ہے جنس جو ہے وہ کھیت سے یہاں لا رہا ہے۔ جس نے محنت کی ہے کھیت کے اندر اس کا ایک حصہ ہے جائز، اس نے تو اپنے خون پسینے سے اس کے اوپر اپنا حق ثابت کیا۔ جس مزدور نے اس کو اٹھا کر ٹرک میں رکھا ہے اس نے بھی ایک محنت کی، اس کو اس محنت کا معاوضہ ملنا چاہیے۔ وہ ٹرک جو اسے لے کر آ رہا ہے شہر تک، منڈی تک، اس نے بھی محنت کی ہے، اس کو بھی معاوضہ ملنا چاہیے۔ لیکن یہ آڑھتی صاحب کس چیز کا معاوضہ لے رہے ہیں؟ ان کی کون سی محنت ہے سوائے اس کے کہ ایک سرمایہ ہے اور سرمایہ لے کر اڈا بنا کر بیٹھ گئے ہیں، اور دو طرفہ لے رہے ہیں، خریدار سے بھی اور فروخت کنندہ سے بھی۔ یہ حرام مطلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور آج کس بڑے پیمانے پر دھڑلے کے ساتھ حاجی اور نمازی اور ہر سال عمرے کرنے والے اور کس کس طریقے سے وہ دین کی خدمتیں کرنے والے اور مسجدوں کی خدمت کرنے والے، علماء کرام کی خدمتیں کرنے والے، اکثر و بیشتر لوگ تو یہی۔ یک طرفہ کمیشن کے جواز کا فتویٰ ہے کہ وہ وکالت ہوتی ہے کہ فرض کیجئے کہ میں چاہتا ہوں 100 من گندم خریدنا، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں جاؤں دیکھوں دیکھ بھال کروں
میں نے آپ کے ذمے لگا دیا، آپ نے اپنا وقت لگایا، آپ نے بہتر سے بہتر مال جو ہے اور صحیح سے صحیح ریٹ پر جہاں سے ملا لا کے مجھے دیا، یہ آپ کی محنت ہے، میں آپ کو اس پر کمیشن دے دوں گا۔ یہ وکالت ہے، وکالت جائز ہے۔ وکیل کی حیثیت سے، میرے وکیل کی حیثیت سے آپ پرچیز کر رہے ہیں یا میرے وکیل کی حیثیت سے آپ فروخت کر رہے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے وکالت دو طرفہ کبھی نہیں ہوتی، کسی مقدمے میں کوئی وکیل مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی طرف سے تو نہیں ہو سکتا، لہذا دو طرفہ جو آڑت ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، جبکہ وکالت یک طرفہ ہو کر وہ جواز کا فتویٰ ہے۔ اسی طریقے سے ہمارے ہاں فارورڈ ٹریڈنگ جتنی ہوتی ہے، سودا ہو رہا ہے مستقبل کا، اس میں کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص سودا کرتا ہے 10 لاکھ کا اور صرف 10% دیتا ہے، 1 لاکھ دے دیتا ہے یا اس سے بھی اور کم، بیانہ دیا اور سودا ہو گیا۔ اسلام کی روح سے یہ سودا حرام ہے۔ مستقبل کا کوئی سودا، اسے بیع سلم کہتے ہیں، اسلام میں جائز نہیں ہے جب تک کہ ٹوٹل پیمنٹ نہ ہو۔ اگر وہ 10 لاکھ روپے کا تھا معاملہ، فرض کیجئے اگلے سال کا آپ ایک معاہدہ کرتے ہیں کہ اگلے سال جون کے مہینے میں آپ سے 1000 من گندم لوں گا، 100 روپے من دوں گا، اب اس کی رقم کر لیجئے کتنا بنا، 10 لاکھ بنا، کتنا بنا وہ میں دوں گا، تو 10 لاکھ کا 10 لاکھ آپ کو ابھی دینا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ اس کی کوئی ایک پرسنٹیج دے کر سمجھے کہ سودا ہو گیا، یہ حرام ہے۔ اس کا مقصد کیا ہے، جس کو آج کل کی اصطلاح میں اوور ٹریڈنگ کہتے ہیں، کہ سرمایہ تو آپ کا کم ہے اور کاروبار آپ کر رہے ہیں، آپ کی اپنی راس اور پونجی جو ہے وہ تو 5 لاکھ ہے اور کاروبار آپ کر رہے ہیں 50 لاکھ کی سند پر جا کر۔ یہ بھی در حقیقت سرمایہ داری اور سرمایہ کے ارتکاز کا ذریعہ بنتا ہے، پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے۔ تو اسلام نے اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے۔ دو جو اسلامی معاشی نظام کے جو 2 پہلو ہیں، ان میں سے ایک زکوٰۃ اور عشر والا، وہ ہے ویلفیئر یا بنیادی انسانی ضروریات جو ہیں شہریوں کی، ان کی کفالت کا فنڈ گویا کہ اس سے قائم ہوا۔ وہ تو بیت المال ہے، وہ کسی اور کام میں نہیں لگ سکتا، وہ اسی کام میں لگے گا روپیہ۔ دوسرا یہ کہ وہ کاروبار میں آزادی، پروڈکشن کے اندر ایک آزاد معیشت کا ایک نظام برقرار رکھنا چاہتا ہے، پھر یہ بھی چاہتا ہے کہ سرمایہ داری کی لعنت مسلط نہ ہو جائے، دولت کا ارتکاز نہ ہو جائے، لہذا اس نے کچھ ایسی شکلوں کو حرام قرار دے دیا جس سے دولت کا ارتکاز ہوتا ہے۔ سرمایہ کاری سرمایہ داری کی لعنت بن کر، جس طریقے سے بعض درختوں کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا پیراسائٹس ہوتے ہیں، ایسی بیلیں جو درخت ہی سے چوس رہی ہیں ساری غذا، اور درخت جو ہے ختم ہو جاتا ہے، سوکھ جاتا ہے اور وہ ہری بھری ہے۔ تو اس طریقے سے یہ مختلف چیزیں ہیں، سود وغیرہ، اس میں وہ سرمایہ کاری سرمایہ داری کی لعنت بن کر اور پورے نظام پر ایک آکاش بیل کے طریقے سے چھا جاتی ہے۔ یہ ہے جس کے ذریعے سے سرمایہ داری کی جڑ کٹ جائے گی۔ یہاں بھی علامہ اقبال کا ایک شعر میں نے دیا ہے، از ربا جاں تیرا دل چوں خشت و سنگ، آدمی در رندہ بے دندان و چنگ۔ اس قدر شدت گہری علامہ اقبال کے ہاں ہے ان چیزوں میں، اور کہیں آپ کو نہیں ملے گی۔ جیسے عظمت قرآن کا جس درجے انکشاف معلوم ہوتا ہے کہ ایک شخص واقعتاً دیکھ رہا ہے کسی شے کو، اس کا ایک ایسا ذاتی تجربہ ہے کسی شے کی عظمت کو، وہ اپنے دل کی نگاہ سے دیکھ کر بیان کر رہا ہے، وہ کوئی سنی سنائی بات نہیں ہے، وہ کوئی آورد نہیں ہے، وہ کوئی تکلف کے صحیح سے کہی ہوئی باتیں نہیں ہیں۔ اسی طرح اس موضوع پر جس قدر گہرے احساس کا معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کا اپنا ایک ذاتی احساس ہے شدت کے ساتھ۔ سود کی لعنت سے جو نتیجے نکلتے ہیں، از ربا جاں تیرا، انسان کا باطن تاریک ہو جاتا ہے، اندر روشنی نہیں رہتی، اندر سے انسان گھپ اندھیرا اندر۔ دل چوں خشت و سنگ، دل ایسے ہو جاتا ہے جیسے پتھر یا اینٹ سخت ہو جاتا ہے۔ ثم قست قلوبکم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے تو وہ تو اب گویا کہ پتھروں کے مانند ہے، ان سے بھی زیادہ سخت ہے۔ آدمی در رندہ بے دندان و چنگ، اور سود خور جو انسان ہے وہ درندہ بھیڑیا بن جاتا ہے، اگرچہ بھیڑیوں جیسے دانت اس کے نہیں ہوتے اور بھیڑیوں جیسے پنجے نہیں ہوتے۔ یہ پنجہ، دندان اور چنگ یہ پنجہ ہوتا ہے، تو اگرچہ وہ بظاہر انسان نظر آ رہا ہے، انگلیاں ہی ہیں، پنجہ نہیں ہے، اور دانت بھی انسانوں والے ہیں، بھیڑیوں والے دانت نہیں ہیں، لیکن انسان حقیقت میں درندہ اور بھیڑیا بن جاتا ہے۔ اب آئیے چوتھی چیز،
شریعت اسلامی کی حدود کے اندر اندر انفرادی ملکیت اور آزاد معاشی جد و جہد کی فضا برقرار رہے گی، اور اس ضمن میں صحت مند مقابلے سے صنعت و تجارت کو فروغ اور پیداوار میں اضافہ ہوگا۔ اس کی وضاحت تو میں کر چکا ہوں کہ در حقیقت یہ دو نظام جو ہے، اور یہ دو نظام کیوں وجود میں آئے، در حقیقت یہ انسان کے تجربات ہیں۔ چند جملوں میں یوں سمجھیے کہ آج سے 200-250 برس قبل پوری دنیا میں ایک ہی نظام تھا، سیاسی اور معاشی علیحدہ علیحدہ شمار نہیں ہوتے تھے، یہ ایک ہی شے تھی، اور اس کا نام ہے جاگیرداری نظام، فیوڈل سسٹم۔ بادشاہت ہوتی تھی ٹاپ پر، اور بادشاہ کے نیچے جاگیردار، 20,000، 30,000، 40,000، 50,000، 5,000، 10,000، یہ ہماری ہندوستان کی اصطلاح تھی، اور وہاں بیرنز ہیں، لارڈز ہیں، یہ ان کے مارکوئس ہیں، فلاں ہیں، یہ بھی ان کے گریڈز تھے۔ جاگیردار اپنے علاقے کا مالک مطلق ہے، جو بھی رہ رہا ہے وہ اس کی رعیت ہے، اور ہر شے کا وہ مالک ہے۔ جو بھی کام کر رہا ہے کھیت میں، وہ بھی گویا کہ اس کے مزارے کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو کہیں کپڑا بن رہا ہے بیٹھا ہوا کوئی لوہار ہے، وہ بھی در حقیقت اس کے کمی کاری ہے، اور جاگیردار پر بادشاہ اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ نظام تھا، اس کو آپ سیاسی کہہ لیں، معاشی کہہ لیں۔ اب اس میں جو ظلم تھا، جو تمیز بندہ و آقا، فساد آدمیت ہے والی کیفیت تھی، جو بادشاہوں کے محلوں میں عیاشیاں اور جاگیرداروں کے ہاں عیاشیاں، ان کے کتوں کے لیے وہ کچھ کہ جو کسان کے لیے نہیں ہے، حالانکہ کسان جو ہے اصل تو کمائی وہ کر رہا ہے۔ تو یہ چونکہ غلط شے تھی، ظلم تھا، فطرت نے اس کے خلاف وا کیا، انسان نے ریوولٹ کیا۔ تو سب سے پہلا قدم اٹھایا جمہوریت، بادشاہت کا خاتمہ۔ یہ گویا کہ ایک صحیح رخ پر پہلا قدم تھا، لیکن یہ کہ انسان کا علم جو ہے وہ محدود ہے۔ ایک خرابی کا تو علاج کیا، لیکن اب اس کے نتیجے میں کیا نکلا؟ سرمایہ داری وجود میں آ گئی، اور خاص طور پر انڈسٹریل ریولوشن بھی چونکہ ساتھ ہی آ گیا سائنسی ترقی کی وجہ سے، تو ان دونوں نے مل کر سرمایہ داری کی لعنت اختیار کر لی۔ پہلے جاگیردار جو ہے اس کی حکومت تھی، اب سرمایہ دار کی حکومت ہو گئی۔ سرمایہ دار کہنے کو تو یہ کہتا ہے کہ صاحب میں آپ کو مجبور نہیں کرتا، آپ چاہیں تو میرے ہاں کام کریں چاہے نہ کریں، لیکن مزدور تو کام کرنے پر مجبور ہے، اس لیے کہ وہ اگر 2 دن کام نہیں کرے گا اس کے گھر میں فاقہ آ جائے گا۔ سرمایہ دار 10 دن کیا 1 مہینہ 1 سال بھی اپنی فیکٹری بند کرے تو اس کے بچے کو تو فاقہ نہیں آتا، تو بالکل ان ایکول فوٹنگ پر ہے۔ لہذا ایکسپلائٹیشن یا استحصال نے اب سرمایہ داری کی شکل اختیار کر لی۔ اب یہ بھی چونکہ فطرت کے خلاف ہے، فطرت نے پھر یہ بات کیا، اب انسان نے ایک چھلانگ اور لگائی، اشتراکیت۔ سرمایہ داری ختم، ملکیت ہی ختم، جڑ ہی کاٹو۔ جو یہ بلبل جس شاخ پر بیٹھ کر چہچاتا اس شاخے کو کاٹ دو۔ لیکن اس سے پھر جبر آ گیا، 1 پارٹی گورنمنٹ قائم ہو گئی، اور بدترین امریت آ گئی۔ یہ سب ٹھوکریں ہیں جو انسان کھا رہا ہے، اس لیے کہ جو وحی کی رہنمائی ہے اس کو وہ اختیار نہیں کر رہا۔ وحی کی رہنمائی یہ ہے کہ آزادی بھی برقرار رہے، فری انٹرپرائز بھی ہو، پرسنل انسینٹیو بھی ہو، زیادہ کام کرنے کا جذبہ بھی ہو، ایک آزاد فضا بھی ہو، آدمی بالکل نہ جاگیردار کا غلام ہو، نہ سرمایہ دار کا غلام ہو، نہ کسی ایک پارٹی کا غلام ہو کر رہ جائے۔ لیکن یہ ہے کہ سرمایہ داری کی لعنت بھی نہ ہو، جبر بھی نہ ہو۔ ان تمام چیزوں کو اسلام نے اس طریقے سے اپنے نظام میں سمو دیا کہ صحت مند مقابلہ جو ہے اس کی فضا برقرار رہے، آزاد معیشت کی، آزاد جد و جہد کا جذبہ جو ہے انسان میں وہ بھی برقرار رہے، لیکن یہ لعنت سرمایہ داری کی جو ہے وہ مسلط نہ ہو۔ 5ویں بات، آجر و مستاجر۔ ہمارے ہاں یہ لفظ غلط استعمال ہوتا ہے، آجر اور اجیر۔ عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ جو اجرت پر کسی سے کام لیتا ہے وہ شاید آجر ہے، اور جو کام کرتا ہے اجرت پر وہ اجیر ہے۔ حالانکہ غلط ہے، یہ دونوں لفظ ہم معنی ہے، آجر بھی اور اجیر بھی، فاعل اور فعیل، عالم اور علیم، یہ ہم معنی الفاظ ہیں۔ لیکن چلیے اب یہ چونکہ غلط العام بن گیا ہے تو ہم نے صحیح لفظ لکھا ہے آجر اور مستاجر۔ آجر وہ ہے جو اجرت پر کام کرتا ہے، اور مستاجر وہ ہے جو اجرت پر کام کراتا ہے۔ آپ نے اگر کسی مزدور کو اپنے مکان کی تعمیر میں رکھا ہے تو آپ مستاجر ہیں، اور وہ مزدور جو ہے وہ آجر ہے یا اجیر ہے، دونوں الفاظ اس کے لیے استعمال کیے جا سکتے ہیں، وہ ایک ہی لفظ ہے۔ مستاجر وہ ہے جو اجرت پر کام لیتا ہے، اور یہ سورہ قصص میں یہ لفظ آیا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مدین کے کنویں پر جا کر جو
وہ شیخ مدین تھے، ان کی بچیوں کو کی مدد کی اور پانی ان کے بھیڑوں بکریوں کو پلا دیا۔ پھر جا کر جب حضرت موسیٰ کو طلب کیا اس شیخ مدین نے کیا وہاں آؤ، تو اس میں یہاں فرمایا، ایک بچی نے کہا کہ ابا جان انہیں ملازم رکھ لیجئے، یا ابت استاجر ہو، ان کو اجرت پر رکھ لیجئے، ملازم رکھ لیجئے، ہم لڑکیاں ہیں ہمیں جانا پڑتا ہے، بھائی ان کا کوئی تھا نہیں، تو یہ اگر آپ کے ہاں ملازم رہیں گے تو یہ جو ایک دقت ہے یہ رفع ہو جائے گی۔ تو آجر اور مستاجر یعنی مزدور اور کارخانے دار کے درمیان اسلامی اخوت اور عدل و انصاف کے علاوہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اسلامی اخوت پیدا ہوگی، جو سماجی سطح پر ہماری اصل بات تھی کہ یہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے، یا مسلمان نہ بھی ہے تو انسان بھائی ہے۔ اسلامی اخوت تو دوہری منزل بن گئی نا، ورنہ تو یہ ہے کہ آدم اور حوا کی اولاد تو ہے، کوئی عیسائی اگر میرے ہاں مزدور ہے، کوئی اور ہندو میرے ہاں مزدور ہے، تو وہ بھی آدم اور حوا کی اولاد ہونے کے ناطے سے میرا بھائی ہے۔ تو انسانی اخوت اور اس سے اوپر آتی ہے پھر اسلامی اخوت، وہ تو بہت ہی ایک گاڑھی شے ہے اگر ایمان ہو دل کے اندر موجود۔ پھر عدل و انصاف کہ کارخانے دار جو ہے، امپلائر جو ہے، مستاجر جو ہے، وہ دیکھے کہ میں صحیح اجرت دوں، ورنہ یہ کہ میں اللہ کے ہاں پکڑا جاؤں گا۔ یہ چیزیں تو ایمانی ہیں، لیکن قانونی سطح پر باہمی سودا کاری میں مزدور کو ریاست کی جانب سے کفالت کی ضمانت کا سہارا حاصل ہوگا۔ یہ سودا کاری جو ہے یہ آج کل کی ایک اصطلاح ہے، اسی کے لیے یونینز بنتی ہیں کہ ایک کارخانہ ہے، اس کے اندر جو مزدور کام کر رہے ہیں وہ اپنی یونین بنا لیتے ہیں، ٹریڈ یونین۔ اب وہ یونین جو ہے وہ پھر سودا کاری کرتی ہے اور حکومت بھی اسے تسلیم کرتی ہے کہ یہ سودا کاری کی ایجنٹ ہے، اس کو مزدوروں کی طرف سے بولنے کا حق حاصل ہے۔ وہ پھر جو انتظامیہ ہے، جو مالک ہے، اس سے بات کریں گے کہ اتنی مزدوری ہوگی تو ہم کام کریں گے، ورنہ یہ ہے کہ انہیں حق ہے کہ وہ ہڑتال کر دیں۔ نہ صرف ہڑتال کر دیں، وہ گھیراؤ بھی کر سکتے ہیں کہ کسی اور کو بھی ہم یہاں مزدور نہیں رکھنے دیں گے۔ اب یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمارے نظام میں تو اس سے فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس میں اسلام کیا کرتا ہے؟ وہی چیز کہ جو مغربی نظام کے اندر بھی ہے۔ فرض کیجئے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں، مزدور یہ سمجھتا ہے کہ میری مناسب مزدوری مجھے کارخانے دار نہیں دے رہا، وہ کم پر بھی کام کرنے پر کیوں مجبور ہے کہ اگر میں نہیں کروں گا تو بھوکا مروں گا؟ اگر ریاست ذمہ داری لیتی ہے کہ اگر تم کام نہیں کرو گے تمہیں مناسب کام نہیں مل رہا، یا تم مناسب مزدوری تمہیں نہیں دی جا رہی، کام مت کرو، تو تمہاری جو بنیادی ضروریات ہیں وہ تو ریاست کی طرف سے تمہیں ملیں گی۔ تو اب گویا کہ اس مزدور کے قدم جم گئے زمین میں، اب وہ بات کر سکتا ہے، اسے فاقے کا اندیشہ نہیں ہوگا، وہ تبھی کام کرے گا جبکہ اس کے اندر اسے محسوس ہو کہ مجھے مناسب مزدوری مل رہی ہے۔ اگرچہ اس نظام میں بھی ایک خلا ہے، اور وہ خلا یہ ہے کہ اس سے لوگوں کے اندر بیکاری کا جذبہ پروان نہ چڑھ جائے، اور یہ ان نظاموں میں پیدا ہو چکا ہے۔ ویلفیئر پر بہت لوگ جو ہے عیش کرتے ہیں، کیوں کام کریں جبکہ بنیادی ضروریات فراہم ہو رہی ہیں۔ یہاں پر در حقیقت اسلامی نظام کے اندر ایمان کا جذبہ جو ہے چونکہ وہ بھی شامل ہوتا ہے، لہذا یہ تمام جو رخنے ہیں انسانی نظام جب بنیں گے ان میں یہ رخنے موجود رہیں گے، لیکن ظاہر بات ہے کہ اسلام کا نظام محض قانون پر نہیں ہے بلکہ اس میں ایمان اور اس میں اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کا یقین شامل ہے، لہذا یہ چیز کمپنسیٹ کرے گی کہ انسان جو ہے اس کو اپنی غیرت کے منافی سمجھے۔ اسی لیے فرمایا گیا کہ صدقات جو ہیں وہ لوگوں کے اوساخ ہیں، یہ میل کچیل ہے، بچو اس سے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اور اپنی اولاد پر آپ نے صدقے کو اور زکوٰۃ کو حرام کر کے اس میں بھی گویا کہ ایک رہنمائی کر دی کہ اس سے حتی الامکان بچنا چاہیے۔ دستے سوال دراز کرنے کی مذمت کی کہ یہ تمہاری عزت نفس کے خلاف ہے، جاؤ محنت کرو، کلہاڑا لو اور جا کر لکڑیاں کاٹو اور لے کر آؤ، یہ کسی کے سامنے دستے سوال دراز کرنے سے یہ بہتر ہے۔ تو یہ جو اس کی اخلاقی جو اس کے ڈائمنشنز ہیں، اس اخلاقی جو حصہ ہے اس تعلیم کا جس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، وہ جب اس کے ساتھ شامل ہو جائے گا تو پھر یہ سودا کاری کا یہ نظام جو ہے یہ صحیح متوازن طریقے پر چلے گا۔ لیکن قانونی سطح پر اس کا ہونا ضروری ہے، ورنہ کہنے میں تو یہ کہا جائے گا کہ صاحب کارخانے دار کی مرضی ہے وہ کارخانہ چلائے نہ چلائے، مزدور کی مرضی ہے کام کرے نہ کرے۔ لیکن جیسا کہ میں نے پہلے کہا بہت ہی ان ایکول، بہت ہی غیر مساوی بنیاد پر کھڑا ہے بیچارہ وہ جو اگر 2 دن کام نہیں کرتا تو بھوکا مرے گا، اور وہ اگر 1 سال بھی کارخانہ بند رکھے تو اس کے پاس اتنا فاضل سرمایہ ہے کہ وہ عیش کرے گا، کھائے گا۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ ریاست اس کو ایک سہارا دے،
کہ تمہاری بنیادی ضروریات، اور یہ ظاہر بات ہے کہ جو بھی ہماری قومی سطح ہوگی معیشت کی اس کے اعتبار سے معین کیا جائے گا۔ کوئی شخص کہے کہ صاحب میری بنیادی ضرورت ہے، مجھے ایئر کنڈیشن مکان ملنا چاہیے، تو یہ نہیں ہوگا۔ وہ تو جو ہماری، جس کو آپ GNP کہتے ہیں، نیشنل پروڈکٹ جو ہے، گرینڈ نیشنل پروڈکٹ، قومی سطح، اس کے اعتبار سے معین کیا جائے گا کہ ہمارا کم سے کم لیول جس پر کہ انسان کی بنیادی ضروریات پوری ہو سکے وہ کتنی ہے۔ اس لیول پر جو ہے ذمہ داری ریاست جب لے لے گی تو پھر مزدور کو ایک سہارا ملے گا، اور کارخانے دار کو بھی اس صورت میں آپ پورا اختیار دیں گے، ہائر اینڈ فائر جسے کہا جاتا ہے، کہ کارخانے دار کو یا جو بھی مستاجر ہے اسے حق ہونا چاہیے کہ وہ جس کو جس وقت چاہے رکھے، جس وقت چاہے اس کو ہٹا دے۔ اگر یہ نہ کریں گے تو بھی فساد پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ امریکہ میں ہر شخص کو ہر وقت اختیار حاصل ہے، بڑے سے بڑے ملازم کو کہے گا کہ صاحب ابھی فوراً باہر ہو جائیے، آپ جو آپ کے واجبات ہیں ابھی لے لیجیے۔ مزدور کو کہے گا کام نہیں کرنا، چلے جائیے آپ۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس کے بغیر صحیح نظام نہیں چلتا۔ لیکن ان دونوں چیزوں کے اندر اگر وہ شے موجود ہے تو پھر یہ کہ عدل کا تقاضا پورا ہو جائے گا کہ مزدور اگر بیکار ہو گیا ہے تو اس کو فاقے کا اندیشہ نہ ہو، بھوکے مرنے کا اندیشہ نہ ہو۔ اس کی جب ضمانت ہو جائے گی ریاست کی طرف سے تو یہ نظام اس کے بعد پھر آزاد بنیاد پر چل سکے گا کہ اگر مستاجر اور اجیر کا آپس میں معاہدہ صحیح جس کو کہا گیا قرآن مجید میں ان تراضٍ منکم، آپس میں رضامندی سے، ایسا نہ ہو کہ کوئی شخص مجبوری سے وہ بات قبول کر رہا ہو، ان تراضٍ منکم، باہمی رضامندی سے ہوگا تو وہ اس نظام کے تحت انشاءاللہ صحیح چل سکے گا۔ اب آخری چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے اور ہمارے ملک کے اعتبار سے اہم ترین ہے، اس لیے کہ ہمارے ملک کے بارے میں یہ بات آپ سنتے ہیں کہ یہ ہماری بنیادی معیشت جو ہے وہ زرعی ہے، ہماری زرعی معیشت والا ملک ہے۔ اگرچہ انڈسٹریلائزیشن بھی کافی ہوئی، کارخانے لگے، صدر ایوب مرحوم کے زمانے میں بڑی تیزی کے ساتھ ہمارے ہاں انڈسٹری آگے بڑھی ہے، لیکن پھر وہ قدم رک گیا، پھر وہ فسادات شروع ہوئے، مزدوروں نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ ہنگامے ہونے شروع ہوئے، تو اس کے بعد سرمایہ جو ہے وہ شائع ہو گیا، اس نے آگے بڑھ کر نئے انٹرپرائز اور نئے کاروبار اور نئے کارخانے لگانے کی بجائے ان چیزوں میں اپنے آپ کو لگایا، جسے آپ ریئل اسٹیٹ کہتے ہیں، مکان بناؤ، زمین خریدو، جہاں پہ کسی مزدور کا جھگڑا نہیں، ٹریڈ یونین کا خطرہ نہیں۔ تو یہ ہمارے ہاں وہ پروسیس جو ہے پھر رک گیا، وہ عمل۔ بہرحال تاحال یہ کہا جائے گا کہ ہمارا ملک جو ہے پاکستان بنیادی طور پر اس کی معیشت جو ہے وہ زرعی ہے، اور اس زرعی معیشت کے اندر سب سے بڑی لعنت وہ زمینداری اور جاگیرداری کا نظام ہے جو ابھی تک انٹیکٹ ہے، ابھی تک وہ برقرار ہے۔ اگرچہ 2-3 مرتبہ زرعی اصلاحات کی گئی ہیں لیکن وہ بالکل دکھاوے کی ہیں، ان کی کوئی ایسی حقیقی تاثیر جو ہے وہ ظاہر نہیں ہوئی کہ جس سے اس نظام کی گرفت جو ہے وہ کمزور پڑ سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ یہاں جب بھی انتخابی نظام کے ذریعے سے کام چلایا جائے یا مارشل لا ہو، دونوں صورتوں میں جو بنیادی یہاں پر اہمیت رکھنے والے طبقات ہیں وہ زمیندار اور جاگیردار ہیں۔ نہ جمہوریت ان کو ناراض کر سکتی ہے اور نہ مارشل لا ان کو ناراض کر سکتا ہے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ تو کبھی نہیں چاہیں گے کہ ہماری جو ہمارے مفادات ہیں ان پر کوئی آنچ آئے۔ وہ جاگیرداری اور زمینداری کے خلاف کوئی اقدام برداشت نہیں کریں گے، جس کا سب سے بڑا مظہر یہ ہے کہ آج تک کوئی حکومت اس ملک میں زرعی ٹیکس نہیں لگا سکی۔ منطقی طور پر ثابت، عقل سے ثابت، ہر اعتبار سے معقول، پوری دنیا ہم پر زور دے رہی ہے، جن سے ہم قرض لینے جاتے ہیں، سود دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تمہاری معیشت کبھی نہیں سنبھلے گی، تم اسی طرح سود کے اندر جکڑے رہو گے جب تک کہ تم اس زرعی جو ہے آمدنی اس پر بھی ٹیکس نہ لگاؤ۔ لیکن کوئی، چاہے وہ بھٹو صاحب تھے اور چاہے اب جو بھٹو صاحبہ ہیں، کسی کے اندر ہمت نہیں ہے، نہ وہ ضیاء الحق صاحب کے اندر ہمت تھی، نہ کسی اور میں ہمت ہے، اس لیے کہ اصل طاقت جو ہے یہاں پر وہ انہی کے ہاتھ میں۔ تو ہمارے ہاں معیشت کے اعتبار سے اہم ترین نقطہ یہ ہے زمینداری کا معاملہ اور جاگیرداری کا معاملہ۔ یہی وجہ ہے کہ میں تو چونکہ ایوان ہائے حکومت کے قریب بھی کبھی نہیں گیا، صرف ایک عارضی سا کچھ 2 ماہ کا ایک وقفہ تھا جو میں ضیاء الحق مرحوم کی مجلس شورا میں شریک ہوا تھا، وہاں میں نے تقریر کی تھی کہ آپ کو ایک بہت اعلیٰ سطح کا ایک کمیشن قائم کرنا چاہیے جس میں ٹاپ کے علماء کرام ہو، ماہرین علم دین کے،
اور بندوبست اراضی کے جو ماہرین ہیں وہ بھی ٹاپ کے ہوں، اعلیٰ درجے کے، وہ شریک ہوں اور وہ طے کریں شریعت کا منشا کیا ہے، دین کیا چاہتا ہے۔ آخر انگریز جو نظام دے گیا تھا اس کو ہم مقدس سمجھ کے کیوں سینے سے لگائے ہوئے ہیں؟ اکثر و بیشتر یہ جاگیریں جو ہیں یہ تو غداری کے صلے میں انہیں ملی تھی، اور ان لوگوں کو ہم نے جوں کا توں برقرار رکھا ہوا ہے۔ ہندوستان ہی کو دیکھیں کہ آزادی کے بعد پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ جاگیرداری زمینداری ختم، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاں سٹیبلٹی پیدا ہو گئی، استحکام پیدا ہو گیا۔ یہاں تو جاگیرداروں کے ہاتھ میں ہے، اعلیٰ سے اعلیٰ الیکشن کرا لیں، ماتھے کے لیبل بدلیں گے صرف، وہی ہوں گے، کسی وقت وہ مسلم لیگی تھے، پھر کبھی ریپبلکن ہو گئے، پھر وہی جو ہے کنونشن لیگی ہو گئے، پھر وہی پیپلز پارٹی میں آ گئے، پھر وہی جو ہے وہ ضیاء صاحب کی شورا میں آ گئے، وہی اکثر و بیشتر آج جو ہے منتخب جو آپ کی پارلیمنٹ میں موجود ہے۔ تو کوئی بنیادی تبدیلی یہاں نہیں آ سکتی جب تک کہ زمین کا بالکل نیا بندوبست نہ ہو۔ اس بندوبست کی دو بنیادیں ہیں شریعت کی روح سے، اگرچہ اس میں شریعت کی تعلیم بہت حد تک ہمارے ذہنوں سے مخفی ہو چکی ہے، چونکہ صدیوں پر صدیاں بیت گئی اور وہ نظام ختم ہو گیا تھا۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ تمام اراضی جو ہے خراجی ہیں، یہ عشری نہیں ہے۔ یہ میری رائے ہے، بہت سے علماء کی رائے ہے، لیکن میں نے اسی لیے کہا تھا کہ میری رائے تو نہیں، اس پر تو کمیشن بٹھائیے آپ، جو جید علماء ہیں وہ جمع ہو، سوچیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں کسی کی زمین جو ہے اس کی ملکیت نہیں ہے، بلکہ ساری زمین جو ہے وہ ریاست، اسلامی ریاست کی ملکیت ہے۔ گویا کہ اسلامی ریاست اگر اس اصول کو ہم تسلیم کر لیں تو اسے حق حاصل ہوگا کہ بالکل نیا بندوبست اراضی کرے کہ زمین انہی کے پاس ہو کہ جو زمین کو کاشت کریں، اور ان سے براہ راست خراج جو ہے وہ بیت المال میں جائے گا، خزانے میں جائے گا، درمیان میں زمیندار نہیں ہوگا کہ لائنس شیئر جو ہے وہ اس میں سے وہ لے جائے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر عشری بھی مانی جائے بالفرض، تو مزارعت کے بارے میں ہمارے ہاں امام ابو حنیفہ اور امام مالک رحمہم اللہ دونوں کا متفقہ فیصلہ یہ کہ مزارعت حرام ہے۔ یہ سود ہی ہے اصل میں زمین کا، کہ کاشت کوئی اور کر رہا ہو اور صرف زمین کا مالک ہونے کے ناطے کوئی شخص اس میں سے حصہ لے جائے۔ جیسے سود میں یہ ہوتا ہے کہ سرمایہ آپ کا، کام کوئی اور کر رہا ہے اور آپ نے اب سرمایہ کے بل پر پیسہ لے لیا، اسی طریقے سے زمین کے اندر اگر آپ مالک ہونے کے ناطے سے اس میں سے حصہ لے رہے ہیں تو گویا کہ یہ بھی قریب آ جاتا ہے سود کے۔ تو یہ ہے، اگرچہ بعد میں ہمارے فقہا نے کچھ شرطیں لگا کر اس کے جواز کا فتویٰ دیا ہے۔ فقہ حنفی کا اس وقت جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ مزارعت جائز ہے، اس میں شرائط ہے کہ بیج جو ہے وہ مالک کا ہونا چاہیے تاکہ فصل برباد ہو تو بیج بھی کم سے کم اس کو بھی کوئی نقصان تو پہنچے نا، ورنہ اگر بیج بھی مزارع کا ہے اور اس کے بیل بھی اس کے ہیں تو ساری محنت، اگر فصل خراب ہو گئی، سیلاب آ گیا، کوئی اور آفت آ گئی تو مالک کا تو کچھ نہیں بگڑا، زمین وہیں کی وہیں رکھی ہوئی ہے، اگلی فصل میں پھر کاشت ہو جائے گی اور مزارع کا تو بیڑا غرق ہو گیا۔ تو کچھ اضافی شرطیں لگا کر جواز کا فتویٰ دیا گیا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ اثر نو اس مسئلے پر خالص اصولی علمی کتاب و سنت کے نصوص جو مقاصد ہیں کہ کہ لا یکون دونتم بین الاغنیاء منکم، پھر جو احکام ہیں، فقہا کے مابین جو اختلافات ہیں، ان سب کو سامنے رکھ کر اس پر گفتگو ہو۔ کیا وقت بالکل ختم ہو گیا؟ ابھی ہے نا، تو کیا اشارے کر رہے ہیں؟ اس لیے اب پڑھ لیجئے، اس کو زیادہ وقت نہیں ہے۔ نمبر 6، جاگیرداری کی لعنت کا مکمل خاتمہ ہو جائے گا، اور خواہ امام ابو حنیفہ اور امام مالک کے اس متفقہ فتویٰ پر عمل کے ذریعے کہ مزارعت حرام ہے، ایک تو یہ شکل ہے، خواہ حضرت عمر کے اجتہاد پر مبنی فقہ حنفی کے اس فتویٰ پر عمل کے ذریعے کہ جو علاقے کسی بھی وقت بزور شمشیر فتح ہوئے تھے ان کی اراضی انفرادی ملکیت نہیں ہوتی بلکہ اسلامی ریاست کے بیت المال کی ملکیت ہوتی ہے۔ یہ دو چیزیں ہمارے سامنے ہیں، اب ان میں سے جس کو بھی اختیار کر لیا جائے۔ بہرحال ان دو میں سے جس شے کو بھی اختیار کریں گے زمینداری کی جملہ خرابیاں ختم ہو جائیں گی، اور جب تک یہ نہیں ہوگا ہمارے ہاں کوئی معاشی عدل کا تصور قائم نہیں ہو سکتا، اور معاشی عدل سے بھی آگے بڑھ کر جو ہمارا کل کا موضوع ہے سیاسی عدل، وہ تو ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے تو زمیندار جاگیردار جو ہے وہ خود بخود سیاست پر حاوی ہے۔ آپ زیادہ یہ کریں گے کہ بڑا منصفانہ انتخاب ہو جائے، کوئی اس میں کسی طرف سے عمل دخل نہ ہو، لیکن کیا کریں گے؟ مزارع جو ہے وہ تو گویا کہ رعیت ہے اپنے جاگیردار اور زمیندار کی، وہ اس کے خلاف جا کر جو ہے
وہ اپنے موت کے وارنٹ کے اوپر خود دستخط کیسے کرے گا؟ لہٰذا جو اگلا قدم ہے سیاسی عدل، اس کا تو کوئی امکان ہی نہیں، معاشی عدل کی بھی کوئی صورت اس کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اور ہمارا یہ سارا معاشی نظام اسی طرح سود پر، جس میں ہم میں سے ہر شخص جو ہے، ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے ہماری قوم کا، وہ پیدائشی طور پر، وہ مجھے مقدار یاد نہیں ہے، 25-30 ہزار روپے کا جو ہے وہ مقروض ہو جاتا ہے، سودی قرضہ جو ہے پیدا ہوتے ہی اس کے سر پر وہ لعنت آ جاتی ہے۔ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی جب تک کہ ہمارے یہ ریسورسز جو بنیادی طور پر زرعی ہیں، ان کا شریعت کے ان دو اصولوں میں سے کسی اصول کے تحت جب تک ایک بالکل نیا نظام نہیں بنتا، اس وقت تک کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، کوئی معاشی عدل اور نہ کوئی سیاسی عدل قائم ہو سکتا ہے۔ تو یہ ہے اس کی اہمیت، اور یہ ظاہر بات ہے کہ بغیر ایک ٹوٹل ریولوشن ممکن نہیں ہے۔ یہ تو کسی بھی سیاسی پروسیس سے، الیکشن کے پروسیس سے یہ قطعاً ناممکن ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ایک انقلابی عمل ہو اور ایک گمبھیر اور ہمہ گیر انقلاب برپا کیا جائے۔ اس پر بھی جو مزارعت پر علامہ اقبال کے 2 شعر ہیں، واقعہ یہ ہے کہ پھر میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ علامہ اقبال کی اس اصابت فکر اور جو تاثر ہے اور احساسات کی گہرائی ہے، اس کو میں کن الفاظ میں خراج تحسین ادا کروں۔ فرمایا خدا آن ملت را سروری داد، اللہ تعالیٰ اس ملت کو، اس قوم کو سروری اور سربلندی اور دنیا میں عزت اور وقار عطا فرماتا ہے کہ تقدیرش بدست خیش بن وشت، جو اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھتی ہے۔ ہاتھ سے کام کرنے کو جہاں پر سمجھا جائے گا عار، وہ قوم برباد ہو جائے گی۔ ڈگنیٹی آف لیبر، کام کرنا، ہاتھ سے کام کرنا۔ مغربی اقوام کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ بڑے سے بڑا انجینئر آئے گا، لیکن جب ڈیوٹی پر آئے گا وہ نکر پہن کر اور بنیان پہن کر، اور وہ جو ہے ہاتھ کالے اسی طریقے سے کر لے گا جیسے کہ کوئی مزدور کر رہا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہاتھ سے کام کرنے سے ہی در حقیقت قومیں جو ہیں وہ گویا کہ اپنے ہاتھ سے اپنی تقدیر لکھتی ہیں۔ اور اگر اس طرح کا نظام ہو جائے جیسے ہمارے ہاں ہے سفید پوشی کا نظام، کہ وہ کام جو ہے اس کو سمجھا جائے کہ یہ ہمارے مقام سے کمتر ہے، تو وہ قوم گرے گی۔ لیکن اس کے بعد دوسرا مصرع ہے، با قوم سروکار نہ دارد، اللہ تعالیٰ اس قوم سے کوئی تعلق رکھتا ہی نہیں۔ سروکار آپ کہتے ہیں، مجھے کیا سروکار، اللہ تعالیٰ کا سروکار ہی نہیں، اللہ اس سے اپنی نگاہ پھیر لیتا ہے۔ وَتَوَلَّوْا وَاسْتَغْنَى اللَّهُ، جیسے کہ لوگ نگاہیں پھیر لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی اپنی توجہ ہٹا لیتا ہے۔ تو با قوم سروکار نہ دارد کہ دہقانش برائے دیگراں کشت، کہ جس قوم کا دہقان کسی دوسرے کے لیے بو رہا ہے، کھیتی کر رہا ہے اپنے لیے نہیں، زمیندار کے لیے، اور جب وہ فصل کٹے گی تو آ جائے گا زمیندار اور اس کے غنڈے جو ہیں وہ آ جائیں گے اور بہترین جو ہے اس کا مال وہ لے کر چلے جائیں گے۔ جس قوم کے اندر یہ نظام ہے کہ دہقانش، اس کا دہقان برائے دیگراں، اپنے لیے نہیں دوسروں کے لیے وہ اگر کاشتکاری کر رہا ہے، اس قوم سے اللہ کو کوئی سروکار نہیں۔ تو مزارعت کے موضوع پر یہ نہایت عمدہ شعر ہے۔ بہرحال یہ 6 نکات ہیں کہ یہ اگر پورے ہوں تو گویا کہ اسلام کا معاشی عدل کا نظام جو ہے وہ بروئے کار آیا۔ اگر نہیں تو نعرے ہیں، نعرے لگاتے رہیں، اس سے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس مکمل نظام عدل و قسط کو، یعنی دین حق کو، پورے کے پورے دین حق کو اپنے لیٹر اور اسپرٹ، لفظ اور روح کے ساتھ نافذ اور قائم کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگانے کا عزم کر لیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔